ناظرین، HY نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حج سوسائٹی ضلع محبوب نگر کے زیر اہتمام محبوب نگر مستقر کے وائٹ ہاؤس میں ڈیجیٹل حج تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس تربیتی پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے دلی سے ڈاکٹر مونس انصاری، حج ٹرینر اور تلنگانہ اقلیتی ملیاتی کارپوریشن چیئرمین عبید اللہ کوتوال کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر مونس انصاری نے اپنے خطاب میں حج کے دوران عازمین کی جانب سے ہونے والی غلطیوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے عازمین حج کو مشورہ دیا کہ حج اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اس دوران جو مسائل درپیش ہوں اس پر صبر کیجیے، کیونکہ آپ کو ایک مدت تک وہاں رہنا ہے، نہ کہ تمام زندگی۔ حجاج کرام کو چاہے کہ وہاں زیادہ تر وقت فضول کاموں پر خرچ نہ کریں بلکہ عبادت میں زیادہ وقت گزاریں۔ اقلیتی ملیاتی کارپوریشن چیئرمین عبید اللہ کوتوال نے کہا کہ حج پر جانے عازمین بہت خوش قسمت لوگ ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو حج کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ بہت سے لوگ مالدار ہونے کے باوجود اللہ کے گھر کے دیدار سے محروم رہتے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ عازمین حج کے تمام ارکان کو پورا کریں اور اس دنیا کو بھول جائیں کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس موقع سے حج سوسائٹی محبوب نگر کی جانب سے عازمین حج کے لیے کیے جا رہے اقدامات کی ستائش کی اور تمام عازمین حج کو ذاتی طور پر اور تلنگانہ حکومت کی جانب سے مبارکباد دی۔ اسی طرح اس موقع پر مولانا عبدالرزاق نظامی فضل جامعہ نظامیہ نائب صدر حج سوسائٹی محبوب نگر کے مرتبہ کردہ رہنمائے حج و عمرہ اور زیارت مدینہ کتاب کے رسم اجرا عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر صدر حج سوسائٹی محبوب نگر محمد علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حج سوسائٹی محبوب نگر کی جانب سے ہر سال عازمین حج کے لیے 6 سے 7 تربیتی پروگرام میں ایک تحقیقی کا پروگرام رکھا جاتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں عازمین کے لیے ڈیجیٹل پروگرام رکھا گیا، جس کو دلی سے مونس انصاری نے شرکت کرتے ہوئے عازمین کو ٹریننگ دی۔ اس تربیتی پروگرام میں حج سوسائٹی محبوب نگر کے ذمہ داران کے علاوہ عازمین حج کی کثیر تعداد موجود تھی۔ صحت کا دھیان نہیں دیتے ہو، عمر کے آخری حصے میں حج کرنے آئے، سوچا زیادہ سے زیادہ محنت کر لوں، زیادہ طواف کر لوں، اور پیروں میں چھالے پڑ گئے، اب چلنے کے لائق بھی نہیں رہے، اب سارا ٹائم بستر پہ جائے گا۔ تو آپ اگر اپنی صحت پہ دھیان دو گے، اگر طبیعت خراب ہوتی ہے، خاص کر کے نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، یہ کامن ہوتا ہے، ماسک پہن کے رکھو گے تو بچے رہو گے، وہاں بہت یہ فلو پھیلتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوا تو ڈسپینسری جاؤ، دوائی لے لو۔ پہلے عمرے میں کیا ہدایتیں وہ میں نے بتا دی آپ کو، سامان کے بارے میں بتا دیا، کور نمبر لکھنا ہے، لگانا ہے۔ اس میں نا سامان میں کوئی مہنگے سوٹ کیس مت لے کے جانا۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بس کو فوراً خالی کرنا ہوتا ہے، تو یہ 2 سے 3 منٹ کے اندر پوری بس کو خالی کرتے ہیں، وہ پھینکتے ہیں سامان کو، تو اس میں جو اگر قیمتی سوٹ کیس لے گئے تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو مضبوط والے لے کے جاؤ تاکہ یہ چیز نہ ہو۔ گیس اسٹوو، آپ لوگ شہر سے ہو، آپ لوگوں کو گیس اسٹوو استعمال کرنا آتا ہوگا، لیکن کچھ گاؤں کی عورتیں بھی آپ کی بلڈنگ میں ٹھہری ہوں گی اور وہ آپ کی مدد لیں گی کہ بہن یہ گیس اسٹوو چلا دو۔ آپ چلا دو گی لیکن انہیں بند کرنا نہیں آتا ہے، وہ کپڑے سے بند کرتی ہیں اور پھر آگ لگتی ہے گیس کی وجہ سے۔ اگر چلا رہی ہو، ان کی ہیلپ کر رہی ہو تو بند کرنے کا طریقہ بھی بتاؤ۔ کچھ موبائل سے کال آئے گی کہ آپ کی 2 لاکھ ریال کی لاٹری لگی ہے، آپ مجھے 100 ریال کا ایک ریچارج کوپن خریدو، اس کے 16 ڈیجٹ بتاؤ، میں آپ کو بتاؤں گا 2 لاکھ ریال کہاں ملیں گے۔ یہ تو میں نے 1 سیکنڈ میں بتایا، وہ 1 گھنٹے میں بتاتے ہیں آپ کا پورا یقین جیتنے کے بعد۔ اور پھر وہ جوا ہے، وہ حاجی اس میں پھنس جاتے ہیں، اس میں مت پڑنا۔ ٹیکسی کا تھوڑا سا دھیان رکھنا، میرے جو نوجوان بہن بھائی حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جاؤ گے، زیارت پہ جاؤ گے، وہاں کا رول نہیں ہے، ٹیکسی جب ہائر کرو گے تو دھیان رکھنا کہ پہلے مرد بیٹھے گا، پہلے مرد بیٹھے گا، بعد میں عورت بیٹھے گی، اور پہلے عورت اترے گی، بعد میں مرد اترے گا۔ الٹا کیا آپ نے، کہیں اگر
انجان جگہ پہ ہو جہاں اکیلا ہے, کچھ نہ کوئی نہیں ہے, اور آپ نے حجن کو بٹھا دیا. ہمارے پاس کڈنیپنگ کے کیس بھی آئے تھے. آپ سوچ رہے ہو کہ میں کہاں کس کی بات کر رہا ہوں. کسی سے لفٹ نہیں لیں گے. اکثر ہمارے حاجی کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں تک چھوڑ دینا, یا وہ کہیں گے آؤ چھوڑ دو, وہ پھر غلط جو ہے ہو جاتا ہے, لوٹ بھی سکتے ہیں. کسی سے کوئی کھلانے کا آئٹم دے رہا ہے وہ نہیں لینا ہے, نشے کا اس میں دوائی ہو سکتی ہے. سڑک پہ چلتے وقت گاڑیوں کا دھیان رکھنا ہے, بہت تیز گاڑیاں چلتی ہیں. حرم میں یا کہیں بھی وہاں کوئی چیز پڑی ہے اسے پڑا رہنے دو, اس کو اٹھانا نہیں ہے. خاص کر کے حرم کے اندر وہاں پر جو ہے بہت سیکیورٹی ٹائٹ ہوتی ہے. اتنا زیادہ ان کا سرویلنس اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ اگر حرم میں گئے تو آپ کا فیس جو ہے وہ کیپچر ہو جاتا ہے, اور آپ کہاں کہاں موو کرا آپ نے وہ سارا کا سارا وہ اس کیمروں میں بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں. آپ کتنا ہی انہیں یقین دلا دو کہ ہم نے غلط نظریے سے نہیں اٹھایا ہے, لیکن حاجی پھنس جاتے ہیں. 6 مہینے کی سزا, کوئی سال بھر کی سزا کاٹے. ان کو اٹھاؤ, یہ سو رہے ہیں آپ کے برابر. ہاں جگو حاجی جی جگو. تو وہ دھیان رکھنا ہے, کوئی اس طرح کا آئٹم پڑے تو اس کو وہیں پڑا رہنے دو. جس کا کھویا ہے وہ خود آ کر لے کے جائے گا, ادروائز جیل بھی ہو سکتی ہے. عمرہ کرنا ہے تو مسجد عائشہ جاؤ, پاس میں, سب سے پاس میں 10 کلومیٹر ہے. وہ حرم سے باہر ہے, گئے احرام پہنا واپس آ گئے. بڑا عمرہ جسے کہتے ہیں وہ مسجد جہرانہ 25 کلومیٹر ہے, وہاں سے جا کے کر سکتے ہو. اور جب آپ مسجد نبوی سے یا مدینہ سے جاؤ گے تب بھی آپ عمرہ کر سکتے ہو, جتنے عمرہ چاہو کرو. طواف جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے دنیا میں, وہ صرف آپ کو مکہ میں اور حرم میں ملے گی. تو وہاں پر آپ بہت دھیان رکھیں. صبر جو ہے سب سے بڑا آپ کا ہتھیار ہے. کسی بھی چیز کو نہیں چھوئیں گے. اور آپ میں سے کسی کو شوگر ہے, یہاں پر شوگر کی بیماری ہے تو آپ لوگ جو ہیں تھوڑا دھیان رکھیے. جب مطاف میں طواف کرو گے آپ, ابھی یہ حکم ہے وہاں کی گورنمنٹ کا کہ آپ مطاف میں احرام کی حالت میں ہی جا سکتے ہو, بغیر احرام کی حالت میں نہیں جا سکتے. اب دیکھیے منظر دیکھیے آپ طواف کا. تو سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ آگے والی کی پیٹھ سے چپکے ہیں اور کوئی ایک آپ کی پیٹھ سے چپکا ہوگا, بہت دھیرے دھیرے چل رہے ہیں. تو جو پیچھے والا ہے وہ آپ کی ایڑی پہ برابر اپنا ناخون, پیر کا ناخون سے چوٹ کرے گا اور زخم ہو جاتا ہے, اور جو شوگر والے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہاں ہمت ہے تو جاؤ, نہیں تو اوپر طواف کرو. تو 1 کلومیٹر کا ایک طواف ہوتا ہے. وہاں پر انہوں نے بیٹری والی گاڑیاں چلائی ہوئی ہیں, ویل چیئر ہوتی ہیں, ان کی آپ جو ہے حفاظت وہ سہولیت لے لو. یہ جو لائٹ دیکھ رہے ہو, ایسی ایک لائٹ ہر فلور پہ لگی ہوگی, اور یہیں سے آپ کا طواف شروع ہوگا, یہیں ختم ہوگا. یہ حجر اسود کے سامنے لگی ہے. ویل چیئر والوں کے لیے یہ گیٹ نمبر 1 کے سامنے ایک ریمپ بنا ہے. یہاں سے آپ ویل چیئر کو دھکا لگا کر اوپر والے فلور پر لے کے جاؤ گے اور وہاں سے طواف کرو گے. مطاف میں ویل چیئر نہیں لے جا سکتے, وہ بہت بھیڑ ہوتی ہے, اور اس کا ایک الگ سے کوریڈور بنا دیا ہے انہوں نے. کعبے کے آس پاس کی جو جگہیں ہیں وہ حجر اسود, یہ وہ جگہ ہے ملتزم جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا گال اور سینہ چپکا کے دعا مانگتے تھے. کعبے کا دروازہ یہ حجر اسود ہے. یہ حتیم ہے, کہتے ہیں کبھی کعبہ یہاں بننا تھا, لیکن اس کا پیچھے کی طرف سے اس میں ایک راستہ ہوتا ہے جانے کے لیے. یہ کٹ دیکھ رہے ہو, اس طرف سے راستہ ہوتا ہے. ادھر والا راستہ جو ہے وہ یہ والا اکثر بند کر دیتے ہیں, ادھر یہ والا, لیکن یہ کھلا ہوتا ہے. اس میں جاؤ, بہت آسانی سے جگہ نہیں ملتی, کافی مشقت کرنی ہوتی ہے. یہاں نماز پڑھنے کا مطلب حتیم میں نماز پڑھنا. یہ مقام ابراہیم ہے کعبے کے دروازے کے سامنے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان کا پتھر رکھا ہوگا. مزاب رحمت, کعبے وہ حجر اسود جو ہے
یہ آپ دیکھ رہے ہیں حجر اسود ہے یہ والا, لیکن اس کونے کو رخ یمنی کہتے ہیں, اس والے حصے کو, اور یہ اتنا کھلا ہوتا ہے کعبے کے غلاف سے, تو اس کو جو ہے رخ یمنی کہتے ہیں. اور اس طرح سے یہ کھلا رہتا ہے, اس کو آپ طواف کرنے کے بعد, ایک چکر لگانے کے بعد آپ اس کو چھو سکتے ہیں. زمزم جو ہے آپ کو کچھ اس طرح کے تھرمس میں وہاں ملے گا. یہ تھرمس جو ہے چلڈ ہوتے ہیں, ٹھنڈے ہوتے ہیں. اگر یہ ٹھنڈا آپ نے پی لیا تو نزلہ زکام بخار پکا ہے. تو ان کے بیچ میں ہی غور کریں گے تو ایک تھرمس رکھا ہوگا جس پہ لکھا ہوگا غیر مبرہ, ناٹ کولڈ. اس کا پیو گے یا ملا کے پیو گے تو بیمار نہیں ہوگے. حجر اسود کی طرف اگر آپ کا چہرہ ہے تو آپ کی پیچھے جو ہے وہ صفا ہے, وہاں سے صحیح شروع ہوتی ہے, مشکل سے 20 میٹر ہے وہاں سے. اب آپ وہاں دیکھو گے تو یہ صفا پہاڑی ہے, اور یہاں سے یہ راستہ مروہ کو جاتا ہے. یہ جو لائٹس دیکھ رہے ہو, اس لائٹس میں مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے, بہت تیز نہیں, تیز چہل قدمی کرنی ہے. اور آپ مروہ پہ آ گئے. یہ ہے 400 میٹر لگ بھگ, آپ کو 7 چکر لگانے ہیں, تو یہ لگ بھگ 3 کلومیٹر کا ڈسٹینس بن جاتا ہے. پہلا عمرہ جو کر رہے ہو اس میں جو خاص کر کے ہماری بہنیں ہیں, ان کے ساتھ دقت یہ آتی ہے کہ آپ بزرگوں کے ساتھ بھی آئے گی, آپ مدینہ سے چلے 12 گھنٹے کا سفر کر کے, اور عزیزیہ سے آئے, پھر آپ نے طواف کیا, اور پھر یہ 3 کلومیٹر کی صحیح کی, اور پھر پہلے ہی دن حالت جو ہے پست, اور پھر 4-5 دن کے لیے چھٹی. تو آپ جو ہے اگر عزیزیہ سے آئے ہو تو سستال ہو, تھکے ہوئے ہو, 2-4 گھنٹے ریسٹ کرو, پھر آپ عمرہ کرنے آؤ. اور یہاں بھی صحیح اگر کر رہے ہو تو ایک ساتھ مت چلو, ایک چکر لگا لیا, 5-10 منٹ رک گئے, پھر ایک چکر لگا لیا, دھیرے دھیرے. اس میں صحیح میں آپ کو کچھ اس طرح کی فیسلٹیز بھی ملیں گی. چارج کرتے ہیں, الیکٹرک چیئر بھی ہوتی ہیں, یہ دھکا لگانے والی بھی ہوتی ہیں, پیسے لیں گے آپ سے اور صحیح کرائیں گے. جو جمعے کی نماز ہے اس میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. اس میں 8-9 بجے حرم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور لائٹ جل جاتی ہے, اندر آپ نہیں جا سکتے. تو لوگ اکثر تہجد میں ہی حرم کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. اور جو عزیزیہ سے لوگ آتے ہیں پھر وہ لیٹ اگر آئے تو انہیں پھر جماعتیں باہر سڑکوں پہ بہت دور دور تک لگانی پڑتی ہیں. تو اپنی ٹائم پہ اپنی جگہ لے لیں. عزیزیہ میں بھی وہی اپنا سسٹم ہوگا روز آپ کا بس بدلنے کا, لیکن اس دن بہت مشقت ہوتی ہے حاجیوں کی, اور صحیح بس میں بیٹھنا ہے. یہاں پر کھونے کے امکان بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہ منظر ہوتا ہے جہاں سے آپ بس بدلو گے, ایک بس کے اوپر کئی ہزار حاجی ہوتے ہیں. یا نماز تھوڑا جلدی ختم ہو جاتی ہے, 12:30 بجے ہو جاتی ہے, 1 بجے, اور حج کی نیت میں آپ کوئی دوسری نیت شامل کر رہے ہو. میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. یہ حجن ہم کو مینا میں ملی, میں اپنی حجنوں سے مخاطب ہوں, میری بات کو غور سے سنیے. یہ ہم کو ملی مینا میں, فجر کی کھوئی ہوئی تھیں, رمی کرنے کے بعد اپنی فیملی سے بھٹک گئیں, 85 سال کی تھیں, اور یہ ملی ہم کو عصر کے بعد. اس 48 ڈگری ٹیمپریچر میں یہ فجر سے عصر تک مینا کی گلیوں میں بھٹک رہی تھیں. جب ملی تو یہ کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی, زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی. ان کو جیسے تیسے اٹھایا, ہم اپنے ہیڈ آفس میں لے کر آئے. یہ بول بھی نہیں پا رہی تھی, ان کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی. ان کو جب انرجی ڈرنک دیے, جوس دیے, تھوڑا بات کی ان کی زبان میں, تو انہوں نے بڑی ہمت کر کے اپنے گاؤں کا نام بتایا. یو پی کی تھیں. تو یہ ہمارے کمپیوٹر انچارج ہیں, انہوں نے ان کے گاؤں سے ان کے بیٹے کا نمبر ڈھونڈا, انہیں فون کیا, اور اس میں ہمیں لگے قریب 45 منٹ ان سے بات کرنے میں. جب ان کو بیٹا مل گیا تو ان کے اندر امید جگی کہ یہ اپنے گھر واپس جا سکتی ہیں, ورنہ تو یہ جینے کی امید کھو چکی تھی. اب آپ لوگ میرے ایک سوال کا جواب دو, کیا انہوں نے فجر سے عصر تک, مغربی ہو گئی تھی, ایک بار بھی عبادت یا ارکان یا اللہ کا نام لیا ہوگا؟ یا ان کے گھر والوں نے ایک بار بھی عبادت کی ہوگی؟ ان کو یہاں کا ٹریفک سسٹم مختلف ہے. ہم لوگ الٹے ہاتھ سے چلتے ہیں نا,
یہ لوگ الٹے ہاتھ سے آتے ہیں، ان کا سسٹم امریکن سسٹم ہے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ بھیڑ میں پھنس گئے، آپ غلط چل. تو جبھی بھی بس آئے آپ احرام پہنو، حج کی نیت کرو، چلے جاؤ. حاجی ضد کرتے ہیں کہ ہم 8 کی فجر کے بعد جائیں گے، کل آنا، وہ پھر نہیں آتا ہے. اب آپ نے کہا ہم خود چلے جائیں گے، وہ رہا مینا، تو مینا میں اس کا خیمہ کہاں ہے وہ آپ کو نہیں پتہ، آپ پھر 4 5 دن بھٹکتے رہو گے مینا میں. تو وہ جبھی بھی آئے آپ بس میں بیٹھو اور مینا کے لیے روانہ ہو جاؤ. جو آپ کا سامان ہے، یہ ان حجن کو اٹھانا، سو رہی ہیں یہ آپ کے برابر والی، ہاں اٹھو حجن، کیا سونا نہیں ہے. تو برا مت مانیے گا، وہ سامان جو ہے آپ کا وہ مینا میں ہی عزیزیہ میں رہے گا. سارا سامان، وہ بلڈنگ ہمارے حفاظت میں رہے گی، وہ سیل کر دی جائے گی. آپ کے جانے کے بعد آپ کو ایک چھوٹا بیگ، اس میں 2 3 جوڑی کپڑے لے کر احرام پہن کے کچھ سوکھے آئٹم کھانے کے ضرور لے کے جانا. تو آپ عزیزیہ چلے جاؤ، ضد نہیں کریں گے. جبھی بھی بس آئے، وہ 7 تاریخ کو بھی آ سکتی ہے عصر کے بعد، 7 اور 8 والی رات میں کبھی بھی آ سکتی ہے، اور 8 کو ظہر تک بھی آ سکتی ہے، کیونکہ پورے دنیا کے حاجیوں کو شفٹ کرنا ہوتا ہے اور ایک ساتھ سب نہیں جا سکتے. وہ الگ الگ حکم ہوتا ہے معلم کو کہ اب تمہارا ٹائم ہے، وہ اسی ٹائم آئے گا. وہاں کھانے وانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے بنانے کا، وہ معلم کی ذمہ داری ہوتی ہے کھانا دینے کی. یہ بس آئیے رات میں، یہاں اس بس میں حاجی اتر رہے ہیں، یہ آپ کا معلم ہے 26 نمبر. آپ دیکھیں گے یہاں پہ ترنگے جھنڈے لگے ہوتے ہیں پہچان کے طور پہ. اب یہ حجن ان کو اپنا آئی کارڈ دکھا رہی ہیں، یہ معلم کا سیکیورٹی گارڈ چیک کر کے آپ کو اندر جانے دے گا. اندر جو ہے یہ پورا مینا ہے، وائٹ کلر سے جو دکھ رہے ہیں خیمے، یہ عزیزیہ ہے، اور یہ جمرات ہے. یہ پاس کرسر چلا رہا ہوں، یہ عزیزیہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مکہ ہے. جو یہ نارتھ عزیزیہ کی بسیں ہیں یہ یہاں سے چلتی ہیں اور یہ اس ٹنل کے اوپر آپ کو اتار دیں گی. دیکھیے یہ یہاں سے یہ سڑک غائب ہو گئی، اس جگہ آپ اترو گے اور یہاں سے سعودی بس میں بیٹھ کے یہ ٹنل پار کرو گے. یہ ٹنل جو ہے اس کے اندر وہاں سعودی گورنمنٹ کی بسیں چلتی ہیں، کوئی اور بس نہیں چل سکتی، یہ ان کا حکم ہے. اب آپ یہاں آ کر مروہ پہ اترے اور حرم میں چلے گئے. جو دوسرا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ ساؤتھ عزیزیہ ہے، یہاں سے جو بسیں چلتی ہیں، اس سڑک سے آنے کے بعد یہ جگہ جو ہے کدائی پارکنگ، یہاں پر آپ کو بس بدلنی ہے. یہاں آپ نے بس بدلی اور اس راستے سے یہ جو آپ ایک بلڈنگ دیکھ رہے ہو، بہت بڑی بلڈنگ نظر آئے گی آپ کو، یہ والی جو بلڈنگ دکھ رہی ہے، اس بلڈنگ کے نیچے سے آپ نکل کے جاؤ گے اور یہ آپ گیٹ نمبر 1 کے سامنے پہنچ جاؤ گے. یہ آپ کا روز کا سسٹم ہوگا، یہاں سے واپس آؤ گے ایسے ہی اور یہاں سے روز واپس جاؤ گے. یہ بسیں آپ کو لے کر جا رہی ہیں، لے کر آئیں گی. کچھ اس طرح کے آفیسر وہاں تعینات رہتے ہیں آپ کی مدد کے لیے. یہ مروہ پہ آپ کو پہنچنا ہے. یہ اسٹائل ہوتا ہے ہمارے حاجیوں کا انگلش ٹوائلٹ کا استعمال کرنے کا. تو اس پہ سے گرتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، اور اس میں کنفیوژن کیا ہوتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو استعمال کر کے وہ ناپاک ہو گئے. تو اگر ایسا وہم ہے تو وہاں پر آپ کو 20 ریال کا ایک پیکٹ ملے گا، وہ کاغذ ہوتے ہیں، اس کو نکالو اور سیٹ کے اوپر بچھاؤ، استعمال کرو اور اس کو بکٹ میں ڈال دو. ملے گا انگلش ٹوائلٹ ہی وہاں پر. اب جب آپ حرم پہنچو گے تو حرم جو ہے وہ پیالے نما شیپ ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں اور نیچے میں حرم بنا ہے. آپ کو چڑھنا اور اترنا پڑے گا. یہ آپ ذرا اپنے کو فٹ کر کے جاؤ یہاں سے کہ آپ کو چلنا تو پڑے گا، اگر چلنے کے عادی نہیں ہو تو مشکل ہو جائے گی. تو یہ دیکھیے یہ مکہ ہے حرم، جسے ہم یہ پورا کیمپس ہے.
یہ کعبہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اور یہ حتیم ہے جس میں طواف کیا جاتا ہے. یہ صفا مروہ ہے، یہ مطاف ہے. ایک بڑی دقت آتی یہ ہے کہ جب آپ پہلے عمرہ کرنے جاتے ہو تو تھوڑا غور سے سنیے گا. پہلا عمرے کرنے میں نے اکثر حاجیوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھو جاتے ہیں. وہ معلم کا ایک آدمی ان کو لے کے چلے گا اور وہ جہاں سے بس ایکسچینج ہوتی ہے وہاں چھوڑ کر چلا جائے گا. اب آپ حرم تک تو پہنچ گئے. حرم میں 100 سے زیادہ دروازے ہیں، کسی بھی دروازے سے داخل ہو گئے. آپ نے سامنے کعبہ دیکھا، طواف کیا، سعی کی، آئے تھے عید سے اور نکل گئے ویسٹ سے باہر اور پھر کھو گئے. ہم نے جو بھوکے پیاسے حاجیوں کو مکہ کی گلیوں میں احرام کی حالت میں بھٹکتے دیکھا ہے. انہیں بلڈنگ نہیں مل رہی ہوتی ہے. تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ شروع کے دنوں میں حرم میں داخل ہو تو جن دروازوں پہ وہ میناریں بنی ہوئی ہیں پہچان کے طور پہ، جیسے یہ میناریں ہیں، اس میں سے داخل ہو. تو یہ گیٹ نمبر 79 ہے. یہاں سے داخل ہوئے، برانڈے سے اندر گئے، یہاں مطاف میں طواف کیا. یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے. یہاں سعی کی، آپ کی آخری سعی جو ہے وہ یہاں ختم ہوگی. اکثر حاجی یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں، آئے تھے ادھر سے، نکل گئے ادھر. وہ میں ایڈوائز اس لیے کر رہا ہوں کہ جب آپ اندر سے نظر دوڑاؤ گے تو یہ میناریں دکھ جائیں گی، اور ان کے جو نمبر ہیں یہاں جیسے یہ 79 لکھا ہے تو اندر بھی ان بڑے دروازوں کا راستے کا بورڈ لگا ہوگا 79. تو ادھر سے آپ باہر نکلے تو سامنے آپ کو آپ کا بس اسٹینڈ ملے گا. بس پکڑی اور آپ عزیزیہ آ گئے. تو جس مقصد سے یہ گئے تھے اس میں فیل ہو گئے. صرف غلطی کیا تھی کہ ان حاجی صاحب نے اپنے ماں کے آئی کارڈ خود پہن رکھے تھے. ان کا کڑا بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ یہ کھو دیں گی اور واپس نہیں جا پائیں گی انڈیا. تو ایسا بالکل نہیں کرنا ہے. آپ کو اپنے آئی کارڈ، اپنے رسٹ بینڈ اپنے پاس رکھنا ہے. اور قبول کرنے کے لیے بہت ہی کافی معلومات ہے. انشاءاللہ آپ کے پاس اگر یہ ہینڈ بک کی طرح استعمال ہوگی تو کافی کارآمد ہوگی. نظامتی صاحب سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ ڈیسک پر تشریف لائے. جناب رزاق صاحب ٹریزرر حج سوسائٹی سے خواہش کی جاتی ہے وہ ڈیسک پر تشریف لائے. جناب کلیم صاحب ذمہ داران حج سوسائٹی سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ ڈیسک پر تشریف لائے. میری طرف سے محمد ارشد علی. محمد ارشد علی. اسی طرح سے
उबैदुल्लाह कोतवाल साहब भी हमारे मेहमान जो दहली हैदराबाद जाना आना बहुत मुश्किल होता, दुश्वार बहुत होता। तो लंदन में एक काम जारी है। इसी दौरान में होगा, एक मिनट, इसी दौरान में हमारे पास यह हुआ कि तकरीबन 1.5-2 साल सही बस में बैठाकर वो फ़ोन कर देते हैं ये हज्जन खो गई। अक्सर हज्जनें खोती हैं। अब देखिए ये दोनों खो गई हैं, तो इनको ये ऑफिसर जो है बस स्टैंड तक छोड़ेगा और वो वहाँ करके नॉर्थ इंडिया के हाजी ये बहुत करते हैं। बड़े चैलेंजेस होते हैं हम लोगों के ऊपर जब ड्यूटीज़ होती है हमारी, वापसी का जब टाइम करके बंधे हुए होते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा घूम के आगे से जाने की बजाय ये शॉर्टकट मार रहे हैं हाजी साहब। तो ये दो नुकीली चीज़ देख रहे हो आप, इनके पेट से कितने करीब हैं ये बैग हमको मिला। मैं ये डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद है, सुना होगा आपने, उत्तर प्रदेश में। मेरी परसों ट्रेनिंग है, हर साल जाता हूँ मैं यहाँ पर। ये हमको कस्टम में ये एक बैग मिला क्या, कस्टम ऑफिसर्स ने हमें बुलाया कि ये हाजी साहब का पास बैग है और इस बैग के अंदर 162 बॉटल्स थी। हाजी साहब के हिसाब से कफ सिरप थी, उन्हें खांसी बहुत होती है, और कस्टम वालों के हिसाब से वो वाइन बॉटल्स थी। कुछ ऐसे आइटम्स ले जाते हैं हाजी लोग, बहकाते हैं। नकली कूपन ले जाएंगे कुर्बानी के, पान पराग गुटके ले जाएंगे, सिगरेट्स लेके जाएंगे, बीड़ियाँ ले जाएंगे। ये नक्शे अगर आपको समझ में आते हैं ना तो ब्रांच ऑफिस से ले लो, मिल जाते हैं। तो ये जो ब्लू कलर से जो दिख रहे हैं ये हमारे खेमे थे पिछले साल। इन जगहों पे हमारे हाजी ठहरे थे। इस तरह के खेमे होते हैं, यहाँ कूलर लगे होते हैं, एसी नहीं होते, कूलर लगे होते हैं। जिस सड़क की ग्रिल पीले कलर से पेंट है उस पे हिंदुस्तान के खेमे होंगे, ये पहचान है, हमें पीला कलर दिया गया है। यहाँ बहुत ज़्यादा केस होते हैं हाजियों के खोने के, उनको अपने खेमे नहीं मिलते हैं। उसका वजह क्या होती है मैं बताता हूँ। ये हमारा इंडियन हज मिशन का कैंप है, हेड ऑफिस, जहाँ हम लोग मिसिंग और हमारी ड्यूटी होती है। यहाँ पे डिफरेंट डेस्क होती हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा ये मिसिंग हाजी डेस्क का एक्टिव होती है। हाँ, एक दिन में हमें हज़ार कंप्लेंट आती हैं। कोई परमानेंट नहीं खोता है, जिसका खोता है वो यहाँ आता है, जो खोता है वो भी यहीं आता है। हमारी ड्यूटी होती है उसके खेमे तक पहुँचाने। आपको बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है। वो कैसे रहना है मैं बताता हूँ। ये हमारे ऑफिसर खेमे में तैनात है। आपका ये इस सड़क पे खेमा है, आप जब पहुँचे तो सबसे पहले आप देखिए आपके खेमे पे एक खंबा होगा, उस पे एक नंबर लिखा होगा, उसका फ़ोटो खींच लो। अब ये है 43/62, मतलब 43 खेमा है, 62 रोड नंबर है। किसी को भी कहीं भी बताओगे वो आपको रास्ता बता देगा, आप आसानी से अपने खेमे तक आ जाओगे। ये देखिए ये पोल जो है आपको दिख रहा है। यहाँ पर खेमे जो है छोटे छोटे होते हैं। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है वज़ू खाने और टॉयलेट्स की। ये कुछ इस तरह के खेमे दिखेंगे। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो इंतज़ामी ऑफिसर हैं, वो आपके खेमों में तैनात किए जाते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो उनसे राब्ता कायम कीजिए खादिमुल हुज्जाज के थ्रू। मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे हॉस्पिटल भी बनाते हैं, सऊदी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स भी हैं वहाँ पर, एम्बुलेंस सर्विसेज भी होती हैं यहाँ पर। अब देखिए ये हज्जन खो गई हैं। इन्होंने इस मेरे साथी को बताया कि मैं खो गई हूँ, तो इसने इनका कार्ड देखा और इनको इनके खेमे तक लेकर जा रहा है। थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये एक इतना चौड़ा एक गद्दा आपको 6 फीट का दिया जाएगा, जिस पे आपको क़याम करना है अपने खेमे में। एक खेमे में तंबू अलग अलग होते हैं। जैसे ये दो है ना, इधर औरतों का है, इधर मर्दों का है, तो इधर मर्द नहीं जा सकते, इधर औरतें नहीं आ सकती। तो ये कुछ इस तरह का होता है। अपना एक छोटा बैग जो आप लेके गए हो, एक ही मत ले जाना कि आपने हस्बैंड वाइफ ने एक ही बैग बना लिया, क्योंकि आप अलग अलग हो गए। तो 2 बैग होंगे, इसमें
یہاں پر ایک پرابلم ہوتی ہے موبائل چارجنگ کی، وہ پوائنٹ کم ہوتے ہیں. اسمارٹ فون جو ہے وہ زیادہ دن نہیں چلتا ہے، بیٹری اس کی زیادہ دن نہیں چلتی ہے، تو پاور بینک لے جاؤ، نہیں تو وہ جو چھوٹا موبائل آتا ہے نا 4-5 دن جس کی بیٹری چلتی وہ لے جاؤ، وہ کام کی چیز ہوتا ہے. اب یہاں ایک اور دقت آتی ہے، اس طرح کی دکانیں ہیں کھانے کی وہاں مل جائیں گی. ہمارے جو معلم ہے اس کی ذمہ داری ہے حاجیوں کو کھانا دینے کی. اس کے خیمے میں 3000 حاجی ٹھہرے. اب وہ اس کے کچن کی ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ کھانا لایا، اس نے بنایا، تو وہ 3000 کا ایک ساتھ نہیں بنا پاتا ہے، وہ 1000 کا آپ قائم کیا جائیں. چنانچہ ہم ہر مہینے کے دوسرے اتوار اور چوتھے اتوار کو عازمین عمرہ کے لیے تربیت کا اہتمام کیے ہیں. اسی دوران ایک مشورہ یہ ہوا کہ صاحب آج کل انٹرنیٹ اور موبائل کا دور ہے، حجاج کرام تفصیل کے ساتھ کتابیں نہیں پڑھ سکتے، تو کوئی مختصر سی کتاب ہونا چاہیے. تو میں تقریباً ہر سوسائٹی سے 25 سال سے وابستہ ہوں. میں تقریباً اسی عنوان پہ 25 تا 30 کتابیں، بڑی بڑی کتابیں بھی پڑھ چکا ہوں. تو میرے ذہن میں کافی مواد تھا. میں نے فوری اسی وقت کہا کہ ہاں میں تیار ہوں. لیکن جب گھر آ کے بیٹھا سوچنے لگا تو معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر سوچا کہ آغاز کر کے دیکھ انجام اس کے ہاتھ میں ہے. الحمدللہ میں نے کوشش کی. تقریباً 6 مہینے محنت کے بعد ایک کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے، رہنما حج اور عمرہ. یہ انشاءاللہ اس کی رسمی ذرا بھی ہو گئی. اس سلسلے میں میں تمام ہمارے سوسائٹی کے ذمہ داروں کو مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کی اشاعت کی ذمہ داری لی، اور امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس کی بھی ذرائع فرمائیں گے. اور خاص طور پہ اس میں خاص طور پہ اس میں خواتین کے لیے میں خاص طور پہ حصہ دیا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو خواتین ہیں یہاں پہ نماز جماعت سے پڑھنے کے نہیں پڑھتے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد خواتین کو نماز جنازہ اور 5 وقت نماز جماعت سے پڑھنی پڑتی ہے. تو وہ تفصیل میں نے، کیونکہ مرد حضرات تو واقف ہیں جماعت میں کس طرح سے شرکت کرنا ہے، اگر کوئی رکعت چھوٹ جائے تو کیسے ادا کرنا ہے، وہ تمام ہیں. ان تمام تفصیلات کو میں نے اس کے اندر ذکر کیا ہے. خدا حافظ. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیس میں تشریف فرما حج کمیٹی کے صدر، ذمہ داران، خاص کر حج کے اصولوں کو بتانے کے لیے ٹریننگ دلی سے آئے ہوئے اسکالر مناز خان صاحب، سامنے بیٹھے ہوئے حاجیوں، سب کو سلام. آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومن کے فرض نبھانے کا آج آپ کو حاصل ہوا. ہر فرض تو اپنے پر قائم کیا ہے، لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں. اور حج کا فرض پورا کرنا تو بالکل اللہ کی مرضی ہے. یہ سب بھی جیسو انسان کے ارکان اور جیسو اللہ کو چاہت، اللہ کے قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو ایک موقع ملتا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جس مقصد سے حج کو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حج بہت آسان کرے. آپ کی دعائیں اللہ میں قبول کریں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کا حج کے دوران آپ صحت مند رہیں، حج کے ارکان پورے کریں. اور میں خاص آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بھول جائیے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. صرف آخرت کا ہی سوچتے ہوئے آپ کو حج کو روانہ ہوئے. اور میں پھر ایک بار زیادہ نہ بولتے ہوئے، حج کمیٹی والوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہے، آپ کو ایجوکیٹ کیا ہے، آپ کو طریقے بتائے ہیں. آپ کا سفر اور اس حج کے ارکان مکمل کرنے کے لیے آسان طریقہ انہوں نے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے حج کمیٹی کام لے. میں پھر ایک بار آپ کو میرے اور سے، میرے کارپوریشن کی اور سے، اور اس ریاست تلنگانہ کی اور سے دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حج مکمل کریں اور صحت مند واپس آئیں. اور میں آپ سے یہی بندائی کرتا ہوں کہ آج کے جو حالات ہندوستان میں دنیا میں چل رہے ہیں، وہ پاکستان کی لڑائی ہو، آج ہندوستان میں جو موجودہ حالات ہیں، بہت سے قربانی کے بعد جیسے ہندوستان آزاد ہوا،
آزادی کے بعد جیسے پورے حق جیسے اپنے کچھ حقوق ملے نہیں ملے، لیکن انسانیت تو قائم تھی. لیکن آج کی جو حکومت ہے وہ حکومت جیسے آج ذات کے بیس پر جیسے اس کو ڈیوائڈ کر آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور خاص کر ہم مسلمانوں کو اور مائنارٹیز کو دبانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کے دوسرے سٹیزنس ہو، اور وہ دباؤ چل رہا ہے. اس کا حل جیسے صرف اس کا فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، بلکہ میں ضرور امید کرتا ہوں کہ آپ کی دعا میں تاثیر رہے گی، آپ کی دعائیں اللہ میں ضرور سنے گا، اور اللہ آپ اس ہندوستان کی محفوظ کے لیے، انسانیت کے بھائی چارے کے لیے، ایک کو ایک محبت بانٹنے کے لیے آپ کے حج کے دوران دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ضرور جو پہلا اپنا جو مقام تو مقام رہے گا. اتنا کہتے ہوئے پھر ایک بار آپ کو میں دلی مبارک دیتا ہوں. میں آپ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی نیکسٹ حج پہ جانے کا موقع دے اللہ تعالیٰ، اور آپ مجھے میرے لیے آپ دعا کیجیے. اتنا کہتے رخ چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج سوسائٹی محبوب نگر کی جانب سے جو ہر سال تربیت کے لیے حج جانے والوں کی تربیت کے لیے 6-7 جو ہے تربیتی کیمپ رکھتے ہیں. ایک کیمپ جو ہے ٹیکے کا رکھتے ہیں. اس طریقے سے آج جو ہے ڈیجیٹل پروگرام کا انعقاد رکھا گیا ہے. اس میں جو ہے حیدرآباد سے دلی سے مونس خان صاحب بھی آ کے ٹریننگ جو ہے دیے ہیں، اور شہر کے ہمارے معزز عبید اللہ کوتوال صاحب اور چیئرمین آنند صاحب، وہ لوگ بھی جو ہے یہاں آ کے ہمارے پروگرام کا مشاہدہ کیے ہیں. اس طریقے سے حج گائیڈ بھی جو ہے لانچ کیے ہیں، جس میں حج کے بارے میں پوری طریقے سے گائیڈ کیے ہیں مرحوم شبیر صاحب. تو حج گائیڈ کا بھی جو ہے ابتدا ہوا ہے. میں آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے لیے اور جو حج کو جانے والے ہیں ان کے لیے بھی کامیابی سے جائیں اور حج مبرور کر کے واپس آئیں. شکریہ.